السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو کھانے کا سنت طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے اس کے متعلق بتاؤں گا، اور آج سائنس کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانے کی تصدیق اور تائید کرتی ہے، انشاءاللہ میں بھی اس کو بتاؤں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جب تم پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم فرمایا ہے اور بائیں ہاتھ سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی تلقین فرمائی تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت اور اس کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی استطاعت نہ دے۔ تو اس کا یہ حال ہوا کہ اس کے بعد دائیں ہاتھ کبھی نہیں اٹھتا تھا۔ جدید سائنسی تحقیق بھی اس کی تحقیق کرتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں اور بائیں ہاتھ سے بھی غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں، لیکن دائیں ہاتھ کی شعاعیں وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، اور بائیں ہاتھ کی شعاعیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ شفا ہے، اور الٹے ہاتھ کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا سیدھے ہاتھ سے کھانے سے ہم اپنے اندر شفا کو ڈالتے ہیں۔ دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لیا جائے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل طعاما فی ستۃ نفر من اصحابہ فجاء اعرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور ایک اعرابی آیا، فجاء اعرابی فاکلہ بلقمتین، تو اس نے 2 لقمہ کھانا کھایا۔ لو انہ کان قال بسم اللہ لکفاکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بسم اللہ کر لیتا تو یہ کھانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ فَإِن نَسِيَ أَن يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ آخر میں کر لے، اور اخیر میں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ کہہ لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور اگر بسم اللہ نہیں کرتے ہیں تو کھانے کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے، برابر کا شریک ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے لیے کھانے کو حلال سمجھتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھانے کی تلقین فرمائی ہے، تاکہ شیطان ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، اور شیطان بھاگ جاتا ہے جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو شروع میں جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو بہت زیادہ برکت ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ میں حیران تھا کہ اتنی زیادہ برکت۔ پھر اس کے بعد اخیر میں جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو اتنی زیادہ بے برکتی ہوئی کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وجہ دریافت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کھانا کھا رہے تھے، جب ہم شروع میں کھانا کھا رہے تھے تو ہم سب نے بسم اللہ کہا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت دی۔ لیکن اس کے بعد جب ایک آدمی آیا اور ایک شخص آیا اور وہ کھانے میں شریک ہو گیا اور اس نے بسم اللہ نہیں کی، اس کی وجہ سے شیطان بھی اس کھانے میں شرکت کر لی، اس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی ہوئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ہم کھانا شروع کریں تو بسم اللہ کہہ لیا کریں۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی
کسی شخص کو اگر بسم اللہ نہیں کہتا تھا تو اس کو ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بسم اللہ کہہ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بسم اللہ کا حکم فرماتے ہیں کہ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور سے ضرور کر لی جائے، تاکہ شیطان ہمارا شریک نہ ہو اور شیطانی اثرات سے ہماری حفاظت رہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اپنے سامنے سے کھائیں. ان ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ كنت في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے تو ہمیں اپنے اور میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت دی کہ نوالا ہمیشہ چھوٹا لیا جائے، اور اس کی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آدمی کا نوالا جتنا چھوٹا ہوگا اس کو چبانے میں اتنی آسانی اور سہولت ہوگی. چھوٹے نوالے کے ساتھ لعاب دہن زیادہ لگے گا جو ہمارے ہاضمے کے لیے اکسیر کا کام دیتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے کا حکم فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کا لقمہ دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سقطت لقمة احدكم فلیمت عنها الاذى فلیأکلها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا اگر لقمہ گر جائے تو اس کو پہلے صاف کر لے، اس میں اگر کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو صاف کر لے. فلیأکلها اور اس کو کھا لے. ولا یدعها للشیطان اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے میں کہاں برکت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوالا دسترخوان پر گرتا ہے اس کو اٹھا کر کھانے کا حکم دیا ہے. انگلیاں چاٹنے کے حوالے سے ایک سائنسی انکشاف حیرت انگیز ہے، اور سائنس بھی اس پر آج تحقیق کرتی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے. کھانے کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ایسے لیزر نکلتے ہیں جو ہاضمے کے لیے اکسیر کا کام دیتے ہیں. جدید سائنسی تحقیق یہ بھی رہنمائی کرتی ہے کہ وٹامنز اور پروٹین وزنی ہوتے ہیں اور یہ برتن کی تہ یعنی سالن کے نیچے ہوتے ہیں، اور اگر ہم برتن کو صحیح طریقے سے صاف کرتے ہیں تو ان یعنی وٹامنز کا حصول ممکن ہو جاتا ہے. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میری ایک بار میٹنگ تھی جس میں امریکن کمپنی کے 3 ڈائریکٹر اور 3 جنرل مینیجر تھے. ہم ساتھ میں بیٹھے ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضرات بھی ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ، جبکہ ان کے پاس چھری اور کانٹے ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ چھری اور کانٹے کا استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہاتھوں سے کھانا کھانا پسند ہے. میں نے پہلی بار گوروں کو اس طرح چھری اور کانٹوں کی بجائے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. جب ہم کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ انہوں نے ساری انگلیوں کو باری باری اپنے منہ میں لیا اور اچھی طرح سے صاف کیا. تو میں نے ان سے سوال کیا وائی یو ڈیڈ دس؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئی تحقیق اور ریسرچ ہے. جب انسان انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے تو اس کے مسام سے یعنی انگلیوں کے مسام سے پلازما خارج ہوتا ہے جس کو مائکروسکوپ کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور جب یہ کھانے کے ساتھ انسان کے منہ میں جاتا ہے تو یہ ہاضمے کا کام دیتا ہے. اس وجہ سے اب ہم چھری اور کانٹے سے کھانا کھانے کی بجائے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں. یہ بات بھی کھانے پینے کے آداب میں شامل ہے کہ بیٹھ کر کھائیں پئیں، البتہ نیچے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا زیادہ افضل ہے اور اس کی بڑی برکت اور اجر و ثواب بھی ہے. ضرورت کے وقت کرسی اور ٹیبل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر کھانا کھانا بہت سخت معیوب بات ہے. ایک عالم دین سے ایک بار کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھا پی سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی اگر جانور
بیٹھا ہو اور اس کے سامنے چارہ ڈالا جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان اور جانور میں اتنا فرق تو ضرور ہونا چاہیے کہ انسان بیٹھ کر کھائے اور پیے۔ کھانا کھا کر فوراً سونا نہیں چاہیے، اس سے نظام ہضم کو نقصان پہنچتا ہے۔ خصوصاً رات کے کھانے کے بعد اگر چہل قدمی کر لی جائے تو یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ کھانا ختم کر لینے کے بعد اخیر میں پانی پینے سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ عمل معدے کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اگر پینا ہے تو شروع میں پی لیجئے یا درمیان میں پی لیں، آخر میں کھانا کھانے کے آخر میں پانی کبھی ہرگز نہ پئیں۔ ایک اور سنت نبوی جس کی قائل جدید سائنس بھی ہو گئی ہے، حال ہی میں سائنس نے ایک اور سنت نبوی کی تائید کر دی ہے اور انگلیوں سے کھانا کھانے کا انتہائی شاندار فائدے بتائے ہیں۔ ہاتھوں سے کھانا کھانے کا سب سے 3 فائدے سائنس نے بتائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا فائدہ جو بتایا ہے انہوں نے وہ ہے ڈائبٹیز سے نجات۔ جرنل آف سائنس میں شائع ہونے والی ماہرین کی آراء کے مطابق جو لوگ تیزی سے کھانا کھاتے ہیں ان میں ڈائبٹیز ہونے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چھری اور کانٹے سے کھانا کھائیں تو وقت بہت کم لگے گا، اور اگر آپ ہاتھوں سے کھانا کھائیں تو وقت بہت زیادہ لگے گا، اور اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہونے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ نظام کو بہتری ہوتی ہے، یعنی کھانا ہضم کرنے میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب ہم انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں تو ناخنوں کے اندر کچھ ایسے اچھے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتے ہیں تو نظام کو مضبوط بناتے ہوئے کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ جو بتایا انہوں نے وہ بہت زیادہ کھانے سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے کھانا کھانے سے زیادہ دیر لگتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کا پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے اور وہ انسان جلد ہی کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ کم کھانے سے انسان کا وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، اور انگلیوں سے کھانا کھانے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میری ایک انجینئر کالج کے پرنسپل سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو وہ فرمانے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ کھانے کے بعد بعض لوگ انگلیاں چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر کھانا کم ہے تو انگلیاں چاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کھانا زیادہ ہے پھر بھی انگلیاں چاٹی جائیں تو یہ بڑا معیوب ہے۔ میں نے پرنسپل سے عرض کیا کہ یہ سنت ہے، تو انہیں میری بات سمجھ میں نہ آئی۔ آخر میں نے انگلیاں چاٹنے کی سائنسی توجیہ بیان کی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور فرمانے لگے مجھے اس کا علم نہیں تھا، اب میں بھی انگلیوں کو چاٹ کر صاف کروں گا۔ یعنی کہ انگلیاں چاٹنے کی وجہ جو سائنسی توجیہ جب بتائی گئی تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں انگلیاں چاٹنے سے کیا فائدہ ملتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے جب ویڈیو کو شروع کیا تھا اس کے بعد ہم نے انگلیاں چاٹنے کی سائنسی توجیہ بھی میں نے بتائی تھی کہ اس کا انگلیاں چاٹنے سے کیا فائدے ہیں، اور میں نے سائنسی توجیہ جو اس وقت حال میں سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے اس کو میں نے اس میں بیان کیا ہے۔ تو آپ غور سے سنیں کہ کیوں انگلیاں چاٹنے سے سائنس اس کو کیوں زور دیتی ہے۔